بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم یعلمو، کیا نہیں جانتے جے کہ جو آدمی مخالفت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، بس بے شک واسطے اس کے آگ جہنم کی ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ رہنے والا ہے اس جہنم میں، ذالک الخزی العظیم، یہی ہے رسوائی بڑی، یحذر المنافقون، یہ ڈرتے ہیں منافق لوگ، یہ زجر ہے، ڈرتے ہیں منافق لوگ طبی طور پر اس بات سے کہ اتاری جائے ان پر کوئی صورت جو خبر دے ان کی ان چیزوں کی جو ان کے دلوں میں ہیں۔ فرما دیجئے مذاق کر لو، ان اللہ، بے شک اللہ نکالنے والا ہے اس چیز کو، یعنی ما سے مراد نفاق ہے، نفاق کو جو تم تحذرون، جس کے اظہار سے تم ڈر رہے ہو۔ منافقوں کو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہیں ایسی صورت نہ آئے کہ ہمارے سارے شناختی کارڈ سامنے آ جائیں اور ہمارے اندر کی سارے نفاق کھل کے سامنے آ جائیں۔ اللہ فرماتی ہیں کہ ایسی بات ہو سکتی ہے، بھلا ان سالتہم، اگر آپ ان سے سوال کریں تو البتہ کہیں گے انما کننا نخوض ونلعب۔ یہ اسی غزوہ میں کچھ منافقین آگے جا رہے تھے اور انہوں نے بکواس بازی کی، انہوں نے کہا کہ یہ پیغمبر کھانے کے لیے چیز کوئی نہیں، ادھار لے کے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا ہے اور ہمیں لالچ کیا دے رہا ہے کہ روم فتح کریں گے، ہمیں سارا دن گرمی میں پھرایا، یہ روم فتح ہو رہی ہے۔ تو یہ اس طرح کے بکواس کیے تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو خبر کر دی، تو آپ نے ان منافقوں کو روکا اور فرمایا تم نے یہ بکواس کیا، تو ان میں نہیں جی ہمارا مقصد اور تھا، ہم تو کہتے ذرا دل لگی ہو جائے، گپ شپ ہو جائے تاکہ سفر کی تھکاوٹ نہ ہو، ہم تو کوئی سیریس تھوڑے کہہ رہے تھے، ایسے بے ایمان۔ بلا ان سالتہم لیقولن انما کننا نخوض، اگر آپ ان سے سوال کریں البتہ ضرور کہیں گے، سوائے اس کے نہیں کہ ہم تو نخوض و بات چیت کرتے تھے، نلعب اور دل لگی کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جواب دو، کیا اللہ کے ساتھ اور اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو؟ بے ایمانو، دین کے کسی چیز کے ساتھ بھی مذاق کرنا یہ مذاق کفر ہے۔ لا تعتذروا، مت عذر پیش کرو، تحقیق تم کفر ظاہر کر چکے ہو بعد ظاہر کرنے ایمان کے، تمہارا کفر ظاہر ہو چکا ہے ایمان کے ظاہر کرنے کے بعد۔ ان نعفو، اگر ہم معاف کر دیں ایک ٹولے کو تم میں سے، یعنی توفیق دینے، ایمان کی توفیق دے کر، تو ہم عذاب دیں گے ایک گروہ کو، بے انہم، اس لیے کہ وہ قوم مجرم ہیں، کیونکہ وہ ضدی ہیں اور مہر جباریت والے ہیں۔ یہ آدمی کون تھا؟ مخشع بن حمیر، یہ جس نے مذاق کیے تھے، یہ پھر نبی پاک کے پاس آیا اور اس نے معافی مانگی، روتا رہا، اور پھر اس نے توبہ کی، پھر یہ مخلص بن گیا، پھر اسی لیے ان نعفو فرمایا، پھر یہ مخلص بن کے اس نے دعا کی کہ یا اللہ میں نے رسول پاک کو بہت ستایا ہے اور بہت باتیں کی ہیں، اب تو مجھے ایسی جگہ پہ شہادت دے کہ میری لاش بھی کسی کو نہ ملے۔ پھر یہ چلا جہاد پر، کسی غزوہ میں شہید ہو گیا اور اس کی لاش بھی نہیں ملی۔ ہاں بھئی، تو یہ مخشع بن حمیر، بعض منافقین ان کو توبہ کی توفیق بھی مل گئی، اس لیے فرمایا کہ اگر ہم معاف کریں ایک طائفہ کو توفیق دینے ہمارے کے ایمان پر، ایمان کی توفیق دے کر، تو ایک طائفہ کو عذاب کریں گے۔ المنافقون والمنافقات، یہ صنف رابع ہے کہ صنف رابع اور نصب العین منافقین ہے۔ منافقوں کا نصب العین توحید کو روکنا ہے اور سنت کو روکنا ہے، شرک اور بدعت کی ترویج اور بے دینی کی ترویج ہے۔ تو فرمایا منافق مرد اور منافق عورتیں، بعض ان کے بعض ہیں، یامرون
بعض ہے یعنی سب کی ایک چال ہے. یامرون کیا کرتے ہیں؟ حکم کرتے ہیں منکر. آپ کے حاشیے پہ لکھا ہے کہ سب سے بڑا منکر شرک ہے. ان المنکر لکھا ہے من الشرک، معروف توحید ہے. اور بعض نے کہا کتاب اللہ ہے. تو منافق کا سب سے بڑا کام ہے منکر کا حکم دینا، شرک بدعت اور کتابڑیاں. وینہونا اور روکتے ہیں معروف سے، یعنی توحید ایمان قرآن سے. معروف کا معنی آج یہ پہ لکھا ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے روکنا. ویکبزون اور تیسری خباثت ہے کہ بند کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو، یعنی خرچ نہیں کرتے، بخیل ہیں. بھلا دیا اللہ کو، پس بھلا دیا یعنی چھوڑ دیا ان کو اللہ نے. بے شک منافقین وہی شرارتی ہیں. وعدہ کیا اللہ نے تخویف، یہ بشارت ہے. اور تخویف بشارتیں تخویف اخروی ہے. اور وعدہ ہے وعد اللہ، وعدہ کیا اللہ نے منافق مردوں کے ساتھ، منافق عورتوں کے ساتھ اور کافروں کے ساتھ آگ جہنم کا، خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے اس آگ میں. یہی کافی ہے ان کو. اور لعنت کی اللہ پاک نے، اور واسطے ان کے عذاب مقیم ہمیشہ رہنے والا ہے. کالذین من قبلکم جیسا کہ پہلے تھے کافر لوگ. کالذین انتم ایھا الکفار اے کافرو ان کی طرح ہو جو تم سے پہلے تھے. سخت تھے تم میں، منکم تم میں سے، قوتاً ادروئے قوت کے، اور زیادہ تھے اکثر اعمالا زیادہ تھے ادروئے مالوں کے اور اولاد کے. بس انہوں نے خوب متے کیے، خوب فائدے اٹھائے اور چین اڑائے اپنے حصے کے، بخلاقہم اپنے حصے کے. بس تم بھی چین اڑا لو اور مزے کر لو اپنے حصے کے، جیسا کہ مزے کیے الذین ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے اپنے حصے کے ساتھ. وخذتم اور تم داخل ہو چکے ہو بری باتوں میں جیسا کہ وہ داخل ہوئے تھے. اولئک وہی لوگ ہیں برباد کر دیے، برباد ہو گئے اعمال ان کے دنیا میں اور آخرت میں. وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہیں دارین میں برباد ہونے والے اور پورا نقصان اٹھانے والے. الم یاتکم سے تخویف دنیاوی اور ثمرہ دنیاوی کا بیان ہے. کیا نہیں آئی ان کے پاس خبریں ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح، عاد، ثمود، قوم ابراہیم، اصحاب مدین اور الٹی ہوئی بستیاں، یعنی قوم لوط کی الٹائی ہوئی بستیاں. آئے تھے رسول ان کے پاس 7 دلائل کے. پس نہیں ہے یہ کہ اللہ ظلم کرے ان پر، ولیکن کانوا لیکن تھے وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے. اور والمؤمنون اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، بعض دینی رفیق ہیں بعض کے، ان سب کا ایک جیسے ہیں، یعنی مشن میں ایک ہیں. یا کیا کرتے ہیں؟ یامرون بالمعروف، یہ منافقین کے مقابلہ میں ہے، حکم کرتے ہیں معروف کا اور روکتے ہیں منکر سے، اور قائم رکھتے ہیں نماز کو اور دیتے ہیں زکوٰۃ کو اور اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی. یہی لوگ ہیں ان قریب رحمت کرے گا ان پر اللہ، بے شک اللہ عزیز حکیم غالب حکمت والا ہے. آگے بشارت اور بیان رحمت. وعدہ کیا اللہ نے ایمان والے مردوں کے ساتھ، ایمان والی عورتوں کے ساتھ باغات کا، تجری من تحتہا بہتی ہوں گی ان باغات کے نیچے الانہار نہریں، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ان باغات میں. اور مساکن ہوں گے طیبہ، مساکن رہائش عمدہ بیچ باغات ہمیشہ کے. برضوان من اللہ اور رضا اللہ کی اکبر ہے، بڑی ہے ان سب نعمتوں سے. اللہ کی رضا کا اعلان بھی ہوگا جو سب سے بڑی ہے نعمتوں سے، یہی ہے وہ کامیابی بڑی. یا ایھا النبیو یہ ترغیب الی الجہاد، اے نبی جاہد الکفار والمنافقین، جاہد الکفار. سو گئے ہو یا جاگ رہے ہو؟ یا ایھا النبیو اے نبی، اے بلند شان والے، جاہد الکفارا
جہاد کر کافروں کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ، وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، عطر کی شیشی دے ان کو، مسواک پکڑوا دے، حلوہ دے دے۔ وَغْلُظْ کا کیا معنی ہے؟ یہ مولوی یہ ایتے نہیں پڑھتے ہوئے جی، یہ جو آپ کے ملا حضرات ہیں یہ بے ایمان یہ ایتے قرآن سے نہیں پڑھتے، پھر کہتے ہیں بڑی سختی ہو گئی ہے جی، بڑی سختی، اور کہو گدھیو ہم کر رہے ہیں سختی۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم کا کیا معنی ہے؟ نرمی کرو، اور کس سے؟ منافقین، نمازی ہے منافقین اور صوفی ہے المنافقین، ان پہ سختی کرو۔ اب یہ بات ذرا ذہن میں رکھنا، عام معنی اس کا یہ ہے کہ پیغمبر کریم کو حکم ہے کہ صرف کافروں کے ساتھ جہاد بالسیف ہے، منافقوں کے ساتھ نہیں۔ لیکن ایک بات ذرا ذہن میں رکھو، کان میری طرف رکھو، یہ کچی بات ہے، یہ پکی بات نہیں ہے۔ آپ کے بین السطور یہ کچی بات لکھی ہوئی ہے، اسی لیے لکھی ہوئی ہے کہ میں نے بتانا ہے کہ یہ کچی بات ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ یہ سورہ توبہ آخری سورت ہے، اب ذرا خیال کرنا ہے، نزول کے اعتبار سے بھی آخری سورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک نیا حکم دیا، اور یہ حکم یہ تھا، سمجھو بات، کہ جہاں دونوں کے ساتھ جہاد بالسیف ہے، صرف منافقوں کے ساتھ جہاد باللسان نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام ائمہ متفق تھے کہ رسول پاک کی وفات کے بعد نفاق کا حکم ختم ہے۔ نفاق کا حکم کیا ہے؟ اب پہلے جو نفاق کا حکم تھا پیغمبر کی وفات کے بعد اس پر حکم جاری ہوگا زندیق کا۔ کس کا حکم جاری ہوگا؟ یہ بات ذرا اچھی طرح سمجھے، یہ جتنے آج کل سکول کالج کی مصیبتیں آئی ہوئی ہے محقق بن کے، وہ ایسی آیات سے استدلال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی منافق اتنے گستاخ تھے، فلاں تھے، تو منافقین کو تو قتل نہیں کیا گیا، تو تم کیوں کہتے ہو فلانے کو قتل کرو، فلانے کو قتل کرو، گستاخ رسول کی سزا یہ ہے فلاں، تو منافق تھوڑے گستاخ تھے؟ کیا سمجھے ہو؟ اب منافقین کا حکم ختم پیغمبر کی وفات کے بعد، تمام ائمہ متفق کے۔ ہاں تو اب کیا ہوگا؟ اس پہ حکم کس کا چلے گا؟ زندیق کا۔ اب یہاں جو نکتہ ہے وہ سمجھنے والا ہے کہ منافقین کو الگ کیوں ذکر کیا؟ منافق پہ جہاد بالسیف اور قتل تب ہوگا کہ اس کے کفریہ کلمات ثابت ہو جائیں، کیونکہ منافق ہے وہ شیطان کہ وہ اپنے کفریہ کلمات کو ماننے کے لیے تیار۔ یہ بار بار پڑھو، یحلفون یحلفون، قسمیں اٹھاتی ہیں، قسمیں، ہم نے نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا۔ اگر کسی منافق کے کلمات کفریہ ثابت ہو جائیں تو وہ بھی واجب القتل ہے، جیسے عام کافر واجب القتل ہے۔ پہلے البتہ یہ حکم نہیں تھا۔ یہ سورت آخری سورت ہے اور اس میں ایک نیا حکم آ رہا ہے، اس لیے آپ ذرا حاشیہ پڑھیں۔ حاشیے پر جلدی ذرا پڑھیں، ٹائم اوپر ہو گئی ہے۔ ہاں شابش، یہ حضرت علی کا فرمان لکھا ہے، آپ نے 4 تلواریں، پہلی تلوار جو حکم آرڈر دیا قتل کیا جائے گا مشرکوں کو، اور وہ جب اشہر حرام گزرے، جیسے پہلے سورہ توبہ کے شروع میں پڑھ چکی ہو، تو پہلی تلوار مشرکین کے لیے آپ کی 4 تلواریں ہیں، اور دوسری کفار اہل کتاب کے لیے، اور تیسری
نیچے منافقوں کے لیے بھی کیا ہے؟ سیف یا حجت. یہ لسان نہیں آ رہا، یہ میری دلیل ہے قول علی، اس لیے یہ بھی کیا ہے؟ سیف. اور آگے باغیوں کے لیے، وہ آگے سورہ حجرات میں پڑھے. یہ ابن کثیر، یہ ابن جریر، اور یہ ساری. تو مطلب کیا نکلا؟ یہ عبارت میں نے کیوں لکھی کہ آپ کی 4 تلواریں، یعنی 4 قسم کے لوگوں کو قتل کرنا ہے. ایک مشرکین کو، دوسرا مولوی اور پیروں کو، اور تیسرا صوفیوں کو، اور چوتھا باغیوں کو. یہ 4. تو اب یہاں حضرت علی کیا کہتے ہیں کہ کون سا جہاد بالسیف ہے یا باللسان ہے؟ یہ میں کہنا چاہتا ہوں. البتہ اوپر بھی ایک عبارت ہے، اس میں بھی اسی طرح ہے. کون ہے؟ امام قرطبی ہے. کون ہے؟ جاہد المنافقین بے یدے کا فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، تو پھر ان کو منہ میں تھوکو. ہاں. اور آگے فَهَذَا الْحُكْمُ ثَابِتٌ فِيهِ، پہلی جہاد بالحجہ ہے، اور استعمال ہوتا ہے غلظہ ما امکن منہ. تو مطلب کیا ہے؟ اب سمجھنا، ابھی تو آپ نرم تھے نا، اور پیچھے وہ بے ایمان کیا کہنے لگے؟ اذن. نرمی سے غلط فائدہ اٹھایا. اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر اب فغلظ، ان کو صحیح چھک کے رکھ. کیا معنی بغلظ کا معنی؟ صحیح کھینچ کے رکھو، کوئی نرمی نہ ہو. ایک ایک بات پہ ان کو پکڑو بے ایمانوں کو، اور ایک ایک غلطی پہ پکڑو، اور پکڑ پکڑ کے ان کو مارو. جس کا کفر ظاہر ہوتا جائے اسے قتل کرو، اور نہ چھوڑو اس گند کو. نرمیاں ختم ہو گئیں. سمجھ گئے میری بات؟ ہاں. تو جہاں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اس لیے بالسنان و باللسان. باللسان لکھا ہے آپ کے پاس، اور اس کی ہم توجیہ یہ کرتے ہیں کہ جب تک کفر ظاہر نہ ہو تو ان کو صحیح بے عزت کرو، اور ان کو صحیح رسوا کرو. جب کفر ظاہر ہو جائے تو اب منافق کو بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. جب تک کفر بوبا نہ ہو اور کفر ثابت نہ ہو تو ان کے ساتھ سختی کرو. بغلظ علیہم، تغلیظ کا معنی کیا ہے؟ سختی کرو. بغلظ. ابن عباس کہتے ہیں امر بالجہاد مع الکفار بالسیف ومع المنافقین باللسان. یہ اسی پر توجیہ ہے، یہ جو اندر لکھی ہے. اور شدت زجر اور تغلیظ ہے، لیکن یہ عام ہے. یحلفون تو مأواہم جہنم، ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے.